22 تیسرا اور اس کی 12ویں آیت۔ زبور کے بعد امثال اور امثال کے بعد 22۔ شاباش۔ 22 تیسرا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ خدا کی دادی ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا خدا کی تعریف ہو کہ ہم اس کی نگاہ میں مبارک ہیں۔ عزیزو، آج کا مضمون ہے خوش رہو۔ کیا جی مضمون؟ خوش رہو، بی ہیپی۔ کہ خوش رہنا آج کے دور میں مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ خوشی فکروں کے نیچے دبتی جا رہی ہے، خوشی خواہشات کے نیچے دبتی جا رہی ہے، خوشی سوچوں اور بوجھوں کے تلے دبتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ غم اور تکلیفیں لے رہی ہے۔ لیکن کلام مقدس کی آج چند آیات سے ہم سیکھیں گے خدا کا مائنڈ، خدا کا ذہن، خدا کا خیال انسان کے بارے میں، یعنی کہ میری بہنوں آپ کے بارے میں اور میرے بھائیوں آپ کے بارے میں کیا ہے، خدا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کی جو ورس 22 اور اس کی 12ویں آیت ہم نے دیکھی ہے، اس میں انسان کو یہ کلام سنایا جا رہا ہے کہ یقیناً انسان کے لیے یہی بہتر ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں، یہ رائٹر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں، اور اس کتاب کو لکھنے والا خدا کا بندہ سلیمان ہے، اور سلیمان کا نام ذہن میں آتے ساتھ حکمت اور دانائی کی باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکت کی باتیں، آنے والے دنوں کی باتیں، زندگی گزارنے کے بارے میں باتیں، میاں بیوی کے درمیان ایک چھت کے نیچے رہنے کے بارے میں باتیں، باپ اور ماں کی بیٹوں کے بارے میں تلقین اور نصیحت کی باتیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ دانا دل بنا دیتا ہے۔ اور یہ امثال اور وائس اور غزل الغزلات 3 کتابوں کا مصنف ہے۔ خدا سے حکمت پائی، خدا سے دانائی پائی، خدا سے دانشمندی حاصل کی، اور خدا کے پاتروں نے اپنے بندہ سے یہ خوبصورت کلام کی باتیں لکھوائی ہیں۔ اگر آپ تیسرا باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا آغاز بڑا مزیدار ہے، ذرا دیکھیے گا۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ یہ بات کر کے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے آسمان کے خدا کو اس کا علم ہے، وہ خدا کے علم کے بغیر نہیں ہونا۔ ایک موقع ہے، ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے، اور پھر آگے
اس ساری زندگی کی ڈگر کو بیان کرتا ہے. کہتا پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. وقت مقرر ہے. اس وقت سے نہ پہلے انسان اس زمین پر آ سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے کو کاٹنے کا ایک وقت ہے. ایک وقت ہے جب لگائے جاتے ہیں، فصل بوئی جاتی ہے، درخت لگائے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے فصل کاٹی جاتی. کاٹنے کے وقت کوئی بوتا نہیں ہے اور بونے کے وقت کوئی کاٹتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقت مقرر ہے. پھر اور بہت ساری باتیں مجھے یہ پوری لسٹ بڑی بابرکت لگتی ہے. رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے نا. سمجھ لیجیے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی تمیز نہیں رہتی ہے کہ کہاں ہنسنا ہے اور کہاں رونا ہے. اور رونے والی جگہ پر ہنستے ہیں اور ہنسنے والی جگہ پر، اور یہ ان کی دانش مندی ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ دانش مند ہے، بیوقوف ہے. کلام کہتا ہے رونے والوں کے ساتھ رو اور خوشی منانے والوں کے ساتھ رونے والوں کے ساتھ غم کھاؤ. وہاں بنتا ہے کہ تم غمگین کے ساتھ غمگین ہو جاؤ. دانت نہ نکالو وہاں پر جا کر اپنی پیاداری کا مظاہرہ کرو اور ان کے ساتھ غم میں شریک ہو جاؤ. ہمیں اور اس کے ساتھ اور دو تین باتیں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے. بھاڑنے کا ایک وقت ہے، چھیننے کا ایک وقت ہے. اور یہاں پر غور سے سنیے گا، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بغض کا ایک وقت ہے. محبت کا ایک وقت ہے، عداوت کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے. یہ ساری باتیں اور بھی بہت ساری باتیں بتانے کے بعد سلیمان ہمیں کہتا ہے یقیناً میں جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ خوش وقت ہو. یہ وقت لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا. آج کے میسج میں انسان کیا ہو؟ خوش وقت کیا ہو؟ وقت جیسا بھی ہو انسان خوش ہو. وقت جیسا بھی ہو انسان خوش ہو. انسان کو خدا خوش دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ وقت آنے ہیں، مرنے کا دن، پیدا ہونے کا دن، لگانے کا دن، کاٹنے کا دن، پھیرنے کا دن، جمع کرنے کا دن. یہ سب وقت آنے ہیں. ان وقتوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ان وقتوں سے کوئی پیچھا نہیں چھڑا سکتا. اگر کوئی ساری عمر روتا ہی رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یا کوئی یہ کہ میں ساری عمر ہنستا رہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہنسنا اور رونا دونوں ہی ساتھ ساتھ ہے. زندہ ہے تو یہ ہوگا. آپ کہیں کہ میں ہمیشہ میرے لیے تالیاں ہی بجتی رہے، پھول ہی پڑتے رہے اور میری تنقید نہ ہو، مجھے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، میرے خلاف لوگ نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ زندہ رہیں گے تو زندہ رہتے ہوئے یہ دونوں کام سب چلنے ہیں. سو کلام کہتا ہے میں یقین جانتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ خوش وقت ہو. آپ اور میں اس وقت جہاں پر اوپر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سب کی کہانیاں فرق ہے. رائٹ کو آج صبح سے لے کر کل کی بات نہیں کر رہا، کل گزر گئی، صبح سے لے کر صبح اٹھنے سے لے کر ابھی تک کی ہماری سب کی کہانیاں، واقعات، چیلنجز، مشکلات، آزمائشیں، خوشیاں، غم سب کے الگ الگ ہیں. کوئی غم میں ہے، کوئی خوشی میں ہے، کوئی شادمانی میں ہے، کوئی للکار رہا ہے، کوئی سرفراز ہوا ہے، کوئی ہٹ گیا ہے، کسی کو بڑی اچھی خبر ملی ہے، کسی کو بری خبر سننا پڑی ہے. تو ان دونوں
طلاق کی سچویشنز میں خدا آپ سے کیا توقع کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے حالات جیسے بھی ہیں، غور سے سنیے گا، حالات جیسے بھی ہیں، حالات جیسے بھی مشکل کے ہیں، حالات جیسے بھی خوشی کے ہیں، پریشانی ہے یا پریشانی نہیں ہے، تندرستی ہے یا صحت ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو جس بھی حال میں ہے، وقت تیرا جیسا بھی چل رہا ہے، تو جس بھی وقت میں ٹریول کر رہا ہے، تو میرے اوپر ٹرسٹ کر، تو میرے اوپر یقین کر، اور میں تیرے ساتھ ہوں، اس لیے تیرے اندر سے اور تیرے باہر سے خوشی، شادمانی اور برکتیں جاری ہونا شروع ہو، تیرا منہ شادمان ہو، اچھا ہے تب بھی، اچھا نہیں ہے تب بھی، بولے ہلیلویا۔ آپ خوش نہ کریں۔ آج کا میسج آپ کو بتائے گا کہ خوش رہنا کیسے ہے۔ ذرا 22 میں کتاب میں آگے چلے، ذرا ایک صفحہ آگے چلے جائیں، 22 باب اور اس کی 30 آیت دیکھیں۔ لکھا ہے غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، لیکن تیسرے باب کی 12ویں آیت میں کلام کہہ رہا ہے انسان خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے۔ خوش ہو بلکہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، لیکن آپ کلام کہتا ہے غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ غمگینی سے، اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کٹھن مراحل میں سے گزرتے ہیں، جب ہم مشکلات میں سے ٹریول کرتے ہیں، جب وقت برا چل رہا ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہم مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دلیر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ججمنٹل ہو رہے ہیں، ججمنٹل تو نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہم اکنالجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی میں جب مشکل وقت آئے تو کیسے سروائیو کرنا ہے۔ اور اگر خدا ساتھ ہے، اگر خدا کی قدرت ساتھ ہے، اگر خدا کا کلام ساتھ ہے، اگر خدا کا پاترو ساتھ ہے، تو آپ کے اوپر کسی قسم کی بھی کنڈیشن ہو آپ دلیر ہو جائیں گے، آپ زور پکڑ جائیں گے، آپ اس میں سے نکل جائیں گے، اور جو خداوند میں نہیں ہوتے وہ خدا کے تابع چلے جاتے ہیں، جو خود نہیں ہوتے نا وہ تابع چلے جاتے ہیں، حالات کو اپنے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ حالات کے تابع نہیں ہوتے، خدا کے لوگ حالات کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ غور سے سنیے گا، خدا کے لوگ حالات کے تابع نہیں ہوتے بلکہ حالات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زندہ خدا ہے، قوت اور زور والا، اختیار والا، اور وہ حالات کو قابو کر لیتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ وہ جو ہواؤں اور سمندروں کمانڈ کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر حالات آپ کو کیسے تابع کر سکتے ہیں؟ مت اپنے آپ کو حالات کے قابو میں جاتے، حالات آپ کے قابو میں رہیں گے اگر آپ خدا میں رہیں گے۔ ہنسی، غمگینی ہنسی سے بہتر ہے۔ اب یہ غمگینی اور ہنسی دونوں چیزیں ڈفرنٹ ہے۔ خوشی الگ چیز ہے، خوشی الگ ہے اور غمگینی الگ ہے۔ اب جس غمگینی پر فوقیت ہنسی کو، یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ ہنسی، جس ہنسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کی عیاشی ہے، دنیاوی چیزوں کی خوشی ہے، جس سے پا کر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے ہم شادمان ہو جاتے ہیں، بڑے ہم اندر اور باہر سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے زبردست ہو گئے ہیں۔ خدا ایسی ہنسی سے آپ کو باز کرتا ہے جس کا انجام موت کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کا انجام خدا سے دوری کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کا انجام خدا اور آپ کے درمیان فاصلے بڑھاتا ہے، وہ ہنسی آپ کو لے ڈوبے گی۔ اس سے بہتر ہے کام، اس سے بہتر پچھتانا، اس سے بہتر ہے آپ کا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر پچھتانا اور غمگین، یہ ہے، یہ جو غمگینی ہنسی سے بہتر ہے۔
دل سدھر جاتا ہے. آپ سدھرتے ہیں, آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ سدھر جاتے ہیں. آپ نہیں سدھرتے, آپ بہتوں کی موٹیویشن خراب ہونے کے لیے بن جاتے ہیں. اب آپ پر ہے, آپ خدا کے لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو بھٹکے ہوئے ہیں, خدا کے لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہوئے ان کے لیے تبدیلی کا باعث بنتے ہیں, یا پہلے جو خراب ہے ان کو اور خراب کرتے ہیں. موٹیویشن ہے نا. کئی دفعہ ہم اپنی مثال دے کر لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ دفعہ کوئی کہتا ہے کہ میرے سے سگریٹ نہیں چھوٹتی ہے نا, تو اگر سکھانے والا کے پاس کوئی گواہی ہوگی, کہتے یار میں بھی سگریٹ پیتا تھا لیکن دیکھ میں نے چھوڑ دی, تم بھی چھوڑ دے. اور موٹیویشن اسپیکر اپنی گواہی شیئر کر رہا, کہتا میں کیسے رک گیا یار, میں بھی سگریٹ پینا تھا تو میں چھوڑ دیتی ہوں. کہتا ہوں تو ایک ڈبی پیتا سی, 2 ڈبی پیتا سی, اسپیکر صاحب بھی تو پیتے ہیں. برا ایگزامپل نہ بنیے, اچھا ایگزامپل بنیے جس سے کردار بنے, کردار کشی نہ ہو. سو خوش رہنے کے لیے ہنسی کے پیچھے مت دوڑے, غم پر غمگین ہو جائے. کلام میں بڑی خوبصورت بات کی ہے, کسی کو مبارکبادیوں میں یاد آ رہا, مبارک ہے وہ جو غمگین ہے, مبارک ہے وہ جو, کیونکہ وہ تسلی پائیں گے, وہ خوشی پائیں گے, وہ اطمینان پائیں گے, ان کے اندر اطمینان آ جائے گا. سو اچھی ایگزامپل سیٹ کیجیے, آپ سے خدا کرتا ہے. اچھی نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے, خواہش کیجیے. دنیا کی چیزوں میں ہنسی تو آ جاتی ہے چند لمحوں کے لیے, لیکن شاید اس ہنسی کے پیچھے آپ ایمانی کمزوری اور سننے والوں اور دیکھنے والوں کی ایمانی کمزوری ہے. مجھے میرے پاس ایک شخص آیا, مجھے کہتا ہے دیکھ لو بھائی صاحب فلاں شخص کبھی چرچ نہیں کیا, اس نے کبھی دعا نہیں کی, اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا, لیکن اس کے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اور پھر اپنی کتاب دیکھو, میں دعا بھی کرنا, میں روزہ بھی رکھنا, لیکن میرے کو وہ نیمتا جو ایک بھی نہیں ہے. اس کی پل بھر کی ہنسی تجھے کیا پتا اسے کہاں لے کر جا رہی ہے, اس کا کاروبار کیا ہے, اس کی کیا کمیاں اس کے اندر, اس کو کن وجوہات پر زمین پر تھوڑی دیر کے لیے سرفرازی دی جا رہی ہے, اور اس کا اینڈ بڑا خراب ہے. تو آج یہاں پر کم نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, آج زمین پر کم نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, لیکن تیرا اینڈ ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی حضوری ہوگا, اور تو اس سے کئی بہتر ہے, تو اس سے بہتر ہے. چاہیے ذرا دیکھیں پولس رسولوں میں کیا کرتے ہیں. کرسیوں کے نام خط نئے عہد میں چلیے, کرسیوں تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے دیکھی گئی. کرسیوں تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے. لکھا ہے, بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین کی چیزوں کے, کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیا جاؤ. عالم بالا کی چیزوں کی خواہش کیا کرو. عالم بالا یعنی کہ آسمانی چیزیں, روحانی برکتیں, روحانی نعمتیں, اس سے غمگینی پیدا ہوتی ہے, اس میں آپ کے اندر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے. ہاں میں نے اتنی زندگی خدا کے بغیر گزار دی, میں نے اتنی زندگی خدا کی حضوری کے بغیر گزار دی. خدا کی حضوری میں تو بڑا مزہ ہے, خدا کی حضوری میں تو بڑا ٹیسٹ ہے, خدا کی حضوری میں تو بڑی روحانی تسلی ہے. اس لیے جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو, یعنی کہ زندہ کیے گئے ہو,
تو پھر عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کی۔ زمین کی چیزیں تو زمین پر رہ جائے گی، عالم والا کی چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی، بولے وہاں سے آئیں گی، وہاں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ لیکن زمین کی چیزیں زمین پر رہ جائیں گی، اور وہ چند لمحوں کی خوشی، چند لمحوں کی تازگی ملے گی۔ آئیے اپنا مائنڈ چینج کریں۔ ہماری خوشی دنیاوی چیزوں میں بڑی زیادہ ہے۔ اچھی نعمتوں کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن دنیاوی نعمتوں کو بالکل بھول جانا اور صرف دنیا کی چیزیں، گاڑی مل جائے، فریج مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، کار مل جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ایماندار کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں۔ عالم والا کی چیزوں کی خواہش کرو، زمین کی چیزوں کی خواہش مت کرو۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں ابتدائی کلیسیا کا ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے خوش رہنے کے لیے۔ ذرا آئیے اعمال کی کتاب میں آئیے، ذرا اعمال 16 باب اس کی 25ویں آیت دیکھیے۔ شاباش۔ اعمال 16 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی۔ عالم والا کی چیزوں کی تلاش۔ پولس اور سیلاس قید میں ہے، اور قید کوئی اچھی جگہ پاؤں کاٹ میں ہے، کمر پر بیٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ادھ کی رات کو حمد کے گیت گا رہے ہیں، آدھی رات کو خدا کی عبادت کر رہے ہیں، آدھی رات کو خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، جب تجھ پر دکھ آئے، جب تجھ پر تکلیفیں آئے، تو یہ جان کر کہ مسیح یسوع میں بڑھنے کا وقت آ گیا، یسوع مسیح میں زور پکڑنے کا وقت آ گیا، میرے امتحان کا وقت آ گیا، اب مجھے پروموٹ ہونا ہے، روحانی طور پر قد میں اضافہ کرنا ہے، تو پھر مشکلوں کو بڑی شادمانی کے ساتھ اپنا لیا کریں اور شادمان ہو کر آگے بڑھا کریں، ایک قدم آگے جایا کریں۔ پولس اور سیلاس آدھی رات کو کاٹ میں پاؤں، بیت لگے ہوئے ہیں، تکلیف ہے، درد ہے، پریشانی ہے، لیکن گیت خدا کے گا رہے ہیں، خوش وقت رہے، یعنی کہ قید میں بھی وہ خوشی تھے، بولے ہاللیلویا، قید میں بھی وہ شادمان تھے، قید میں بھی وہ خداوند کی تمجید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم سے بھی خدا یہی چاہتا ہے۔ سن بخار چڑھ جیسی پورے ٹبر کے لایا تھا، آگے پیچھے پھرو، یہ بنا کے دو، وہ بنا کے دو، اے نہیں کھانا، اے بنا کے دو، میں نہیں دوائی کھانی، میں وہ بھائی شکر گزاری سے بات ہے، اے خدا تیرا شکر ہے، میرے کام نہیں سن مک دے، میرے فنکشن نہیں سن مک دے، میری دیہڑیاں نہیں سن مک دیا، میرے کول تے ٹائم ہی نہیں سی، اے بخار چڑھن نال میں گھر پہ گیا ہوں تے میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے خدا کو یاد کرن جو کرے۔ ہر بات میں خوشی ڈھونڈ لے نا، یہ اس وقت ہوگا جب آپ مسیح میں ہوں گے، جب آپ کا دھیان مسیح میں ہوگا، پھر تکلیف بھی تکلیف نہیں لگے گی، پھر منہ جو جلالی برکتا یہ گلہ نکلتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ایک اور حوالے میں ہم سے خوش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ فلپیوں کے نام خط میں آ جائیے، شاباش، آج آپ کو سیر کرا رہے ہیں بائبل کی۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خدا قریب ہے، کسی بات کی فکر
نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یہ اسی کے ساتھ ہوگا جو خوش رہے گا، اور یہ اسی کے ساتھ ہوگا جو خداوند میں خوش رہے گا۔ ہلیلویا۔ یہ اس کے ساتھ ہوگا جو خدا میں خوش ہوگا، ہر بات کو کہے گا خدا تیرا شکر، اگر اچھا ہو جائے گا تو پھر بھی کہے گا خداوند میرے ساتھ رہیے، اچھا ہو جائے گا تو کیا کہے گا خداوند، اور اگر برا ہوگا تو کیا کہے گا خداوند تیرا شکر۔ شکر ہی نکلے گا، ہر وقت خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو، یہ وہی بات ہے۔ یقیناً خدا کے لوگ خوش وقت ہونا چاہیے، اچھے وقت کے لیے بھی اور برے وقت کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اب ہمیں نئی نئی باتیں کرتے ہیں، نئے نئے کام کرنے ہیں، کیونکہ مسیح کے ساتھ چلنا پھولوں کی سیج نہیں ہے، مسیح کے ساتھ چلنا کانٹوں کی سیج ہے، تکلیفیں بھی آتی ہے، برداشت بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن آپ نے ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ آپ کا چہرہ پر نور نظر آئے، آپ کا چہرہ شادمان نظر آئے، آپ کی آنکھیں چمکتی نظر آئے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اندر یسوع ہوگا تو باہر زندگی ہوگی، جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا، جو ہوگا اچھا ہوگا، اور آپ کے حق میں خدا نے اچھا ہی کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، اطمینان اندر آ جائے گا نا۔ یہی بڑی برکت کی بات ہے۔ خدا کے لوگوں کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، گھر میں تکلیف آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، دکھ آیا ہوا ہے، ٹینشن ہے، لیکن خدا کے لوگ خوش، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ اس بات میں راضی ہوتے ہیں کہ خدا ہے نا، اگر آ ہی گئی ہے کوئی تکلیف تو وہ ہے نا، وہ دور کر دے گا، وہ نکال دے گا، وہ ہماری سنے گا، وہ ہماری ضرورت کو جانتا ہے۔ سوزیدو دلیر ہونا، یہ مسیح کا اطمینان لینے کے لیے خداوند میں خوش ہونے کی ضرورت ہے نا۔ ویسے تو کچھ ہم ہوتے ہیں، ہماری ضرورت کی چیزیں مل جائیں، روٹیاں ہے نا، ہماری پسند کی چیزیں مل جائیں، بلے بلے ہے نا، ہمارے پسند کے رشتے دار آ جائیں، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پسند رشتے دار آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چاہ چڑھ جاتے ہیں، مرغیاں لیاؤ کٹے نہ کوئی تیرے پسند کے رشتے دار نہ آتے، منہ لٹک جاتا، پکاؤ دال وہ بھی پانی والی لمبی کر کے۔ تو یہ چند منٹ کی خوشی، چند گھنٹے کی خوشی نہیں ہے نا۔ یہ ماما آ جائے تو جی میں منہ کھیلتا ہے نا، چاچا آ جاؤ، ادو بھی ایسے کھیلنا چاہیے، بلے جی بلے رشتے دار آئے، آؤ جی کا جی آیا، ویلکم پلیز کم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کھلا چھلا رہنا چاہیے۔ اور اگر خدا کا خادم آ جائے پھر بھی چاہ چڑھتا ہے نا، خوش ہو جاتا، خدا مت تیرا شکر تے جے خدا نہ خواستہ کہ تے بوا جی نہ آلو میں پھر تے بھائی روٹیاں پکاؤ جی بوا جی آ جائے گے، بڑی خوش ہوتے، مجھے اچھا لگتا، وہ نہ لے کے نہیں آتا، اس لیے مطلب خوش نہ کریں، ہنسا کریں، اور جو ہونا ہے وہی جانا ہے نا۔ آپ اپنی ایفرٹ کرنا بند نہ کیا کریں، اپنی کوشش کیا کریں، اپنی کوشش جان توڑ کر کیا کریں، اور پھر چھوڑ خدا پر دیا کریں۔
اطمینان یہاں پر ہوگا پھر ہی کر سکیں گے. اس لیے پال کہتا ہے خوش رہو اور پھر کہتا ہوں خوش رہو, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے, جس نے اپنی جان دینے اور اپنے آپ کو قربان کرنے سے گریز نہیں کیا, جس کا نام یسوع ہے, وہ کیا ان تکلیفوں کو ہماری زندگی میں رہنے دے گا؟ کیا وہ ہمیں پرماننٹلی اس پریشانی کا شکار رہنے دے گا؟ نہیں میرے عزیزو, خداوند میں خوش رہیے اور اس بات کا انتظار کیجیے کہ اگر آ گئی ہے تو چلی بھی جائے گی. آنا کوئی بڑی بات نہیں, میں کتنوں آنا کوئی بڑی بات نہیں, بیماری کا آنا کوئی بڑی بات نہیں, بیماری کا آنا کوئی بڑی بات نہیں, یہ آئی جاتی ہے نا. انسان جب تک زندہ رہتا ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آنا بڑی بات نہیں ہے, اس کا جانا بڑی بات ہے, کیونکہ جانے کے لیے آپ کے اندر خدا کا اطمینان, خدا کی خوشی, خدا کی شادمانی کا ہونا بڑا ضروری ہے. آ جاتی ہے کہ میں کیا کرے اور بتانے کے لیے اسٹارٹ ہو جایا کرے, آپ کی دعا تیز ہو جائے, آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی, آپ کے پاس نہیں رہے گی. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. بھائی صاحب ذرا یہ والا پڑھیے گا. بڑی خوبصورت بات خدا یسوع مسیح نے فرمائی. یوحنا 14واں باب اس کی 27ویں آیت میں پڑھیے. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. ہاللیلویا. ڈرے ہو جائے گا تمہارا دل نہ گھبرائے, میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. یاد رکھیے جس کے پاس اطمینان ہوگا وہی دے گا نا. تو ہمارا یسوع مسیح اطمینان سے بھرا ہوا ہے, اور صلیب پر کیے ٹھکے ہوئے ہیں اور اطمینان نکل رہا ہے, اے بابا انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ. اطمینان تھا نا, بے چینی نہیں تھی, بے آرامی نہیں تھی, اطمینان تھا. اس نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, کسی کو دانا لے کے نہیں, کسی سے ادھار لے کر, کسی سے مانگ کر نہیں دے رہا, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. دنیا جیسے دیتی ہے ویسے نہیں, کیونکہ دنیا کا اطمینان گھڑی بھر کا ہوتا ہے, دنیا کی ہنسی پل دو پل کی ہوتی ہے, دنیا کی جو شادمانیاں وہ ایسے ہی آتی ہے اور ایسے ہی چلی جاتی ہے. لیکن آسمان کے خدا یسوع مسیح کا اطمینان جو ہمیں وہ دے کر گیا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے, تمہارا دل نہ ڈرے, تمہارا دل نہ گھبرائے, میں اپنی تسلی تمہیں دے کر جا رہا ہوں, میں اپنا اطمینان تمہیں دے کر جا رہا ہوں. بس گیٹ ریڈی, اطمینان میں رہو, اس تسلی میں رہو کہ میں ہوں, اس تسلی میں رہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور دنیا کے اطمینان میں ایکچولی کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا, ہوتا ہی کچھ نہیں. ایویں گھڑی چ وقت تولا دے پل چ ماشا کدی ساری خوشیاں اتنے پہنچیاں ہوندیاں نے, گھنٹے بعد دیکھو کہ وہی خوشیاں فنش, پروگرام ہے کوئی نہیں, کوئی تسلسل ہی نہیں. لیکن مسیح کے اطمینان میں تسلسل ہے جب وہ ایک دفعہ ہمارے اندر آ جاتا ہے, جب وہ ایک دفعہ ہمیں چھو لیتا ہے, جب وہ ایک دفعہ ہمیں اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے, تو ہمارا کردار اندر سے بھی بدل جاتا ہے اور ہمارا کردار باہر سے بھی بدل جاتا ہے, اور اندر سے بھی مسیح جیسے ہو جاتے ہیں اور ہم باہر سے بھی مسیح جیسے ہو جاتے ہیں. تو بلند آپ سے کہہ ہاللیلویا. یہ ہے یسوع مسیح کا اطمینان. آگے پھر اس نے جانا نہیں ہے. دنیا کا اطمینان آتا ہے نہ جاتا ہے, آتا ہے چلا جاتا ہے, آتی ہے خوشی چلی جاتی ہے. لیکن یسوع مسیح کی خوشی جب ایک دفعہ اندر آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اندر اور باہر سے نیا بنا تبدیل کر دیتی ہے, اور ہمیں اپنے خداوند سے ملاقات کرنے میں
برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں نا آج یہ یسوع مسیح کی محبت آپ کو کھینچ لائی ہے نا, اتنی بارش, اتنا کیچڑ, اتنا حالات خراب, اور آپ سارے خدا کے حضور آئے ہوئے ہیں. یہ خدا کی محبت ہے. ذرا بتائیے 2000 تالیاں یسوع مسیح کے لیے, اور ایک دوسرے کے لیے بھی تالیاں بجائیے. یہ آپ کی کسی کے ساتھ محبت ہے, کیونکہ آپ یسوع کے پاس آ کر خوش ہوں گے, اور نہیں آئیں گے تو آپ اپنے گھر میں تو ہوں گے, شاید اے سی کے نیچے بیٹھے ہوں, شاید پنکھے کے نیچے بیٹھے رہو, لیکن اطمینان نہیں ہوئے گا. یہ یسوع مسیح کا اطمینان ہے. آئیے ذرا پال ہمیں کچھ اور چیزیں سکھانا چاہتا ہے. ذرا فلپیوں کے نام خط میں آئیے ذرا, اس کا 4واں باب, اس کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں. سنیے گا, یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سیکھا کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی رہوں. یہاں پر رکیں گے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حال میں ہوں راضی رہوں. سلیمان میں کیا سکھا رہا تھا؟ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ خوش وقت ہو. خوش وقت کا ایک مطلب راضی ہونا بھی ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جس حال میں ہوں راضی رہوں. اور پھر آگے سچویشنز بتاتا ہے, میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. بولے ہاللیلویا. یا کہ ایک ہی طرح بڑھنا نہیں, یا پست ہونا نہیں. میں پست ہونا اور بڑھنا دونوں جانتا ہوں. کبھی کبھی ایمانداروں کے فائدے کے لیے, کبھی کبھی اپنی ذات کے فائدے کے لیے بڑھتے بڑھتے ہمیں 2 قدم پیچھے بھی آنا پڑتا ہے. ہمیں جب پیچھے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ پیچھے پرمنٹ نہیں جا رہے, آپ آگے تیز جانے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں. بولے ہاللیلویا. جب لمبی چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو پہلے پیچھے جاتے ہیں, پھر پوری طاقت کے ساتھ زور لگا. کبھی کسی نے چیتے کو یا شیر کو شکار کرتے دیکھا؟ وہ کبھی ایسے سٹارٹ لے کر کھڑے کھڑے جمپ نہیں لگاتا, وہ پہلے 2 قدم پیچھے جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ پیچھے جاتا ہے پھر اس کی پاور, پھر وہ تیزی سے جمپ لگا کر اپنے شکار پر چمٹتا ہے, اور پھر وہ شکار کوئی بھی ہو اس کے قابو میں آ جاتا ہے. پولس کہتا ہے میں ہر حال میں راضی رہتا ہوں, میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی. آپ بھی بڑھتے وقت بھی خدا کا شکریہ ادا کیا کریں. تے جے کتے کام کاروبار تھوڑا ٹھنڈا پی جائے تے پھر پریشان نہیں ہونا, خوش ہی رہنا. خدا جدو چنگا سی ادو بھی تے تو ہی سنا, تے ہن جے تھوڑا ماڑا ہو گیا تے کوئی گل نہیں, دوبارہ چنگا. بولیے بلند آواز سے بولیے, دوبارہ چنگا, دوبارہ میرا کاروبار کی نوکری میری ترقی بحال ہو جائے گی. بڑھنا بھی سیکھا ہے, پست ہونا بھی سیکھا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے سے ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے شیر ہونا اور بھوکا رہنا, بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے. ہاللیلویا. یہ آپ کی کنڈیشن ہے. پال اپنی کنڈیشن بتا رہا ہے, اور یہ آپ کی ہونی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہے جب خوشی اندر آ جاتی ہے, جب دنیاوی چیزوں کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اسی وقت ہے جب اطمینان اندر آ جاتا ہے, یسوع اندر آ جاتا ہے. پھر بار کیا ہو رہا ہے یہ یاد نہیں رہتا. میں نے بڑھنا سیکھا, میں نے گھٹنا سیکھا, میں نے پست ہونا اور بڑھنا دونوں سیکھے. اور لکھا ہے میں نے بھوکا رہنا اور شیر ہونا دونوں سیکھ لیا ہے. کیا اونچا ایمان ہے, کیسا اطمینان بھر گیا ہے, کیسی تسلی سے بھر گیا ہے. پولس رسول کہتا میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے اور میں نے گھٹنا بھی سیکھا ہے. اور میں کہتا ہوں 13ویں آیت آپ اپنے گھروں میں لکھ کر لگا دیں. آپ کے بچے اونچی اونچی آواز میں گاتے پھریں, جو گانے گاتے پھرتے ہیں نا, یہ آیت اونچی اونچی پڑھا کریں, اپنے بچوں کو سکھائے. اور یہ آیت کیا ہے؟ پال کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں.
یہ گایا کرے اپنے گھر میں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور آپ کے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے میں یہ آیت پیش رہے گی کہ وہ بھی ایمان سے کہیں گے او جو مجھے طاقت بخشتا ہے، پڑھنا بھی گھٹنا بھی پکارنا بھی سب حالتیں تو بیچ میں ہی ہے۔ تو کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں۔ آخری آیت، آج کے میسج کی آخری آیت ہم دیکھیں گے، کیوں میں چلیں گے۔ آئیے، پال کی لائف ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے خدا اس کی زندگی میں مصیبتوں میں بھی کام کرتا رہا۔ دوسرے کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں گے۔ شاباش شاباش، دیکھیے ذرا، اگر کوئی نکال دے تو پڑھ لے، اگر کسی نے میرے سے پہلے نکال لیا۔ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ شاباش۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، اس لیے سنیے، مسیح کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر کمزوری میں، جی، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں۔ انہوں بچوں کوئی خوشی کی گل ہے؟ ذرا رپیٹ کریں گے۔ کمزوری میں، احتیاج میں، بے عزتی میں، ستائے جانے میں، تنگی، انہوں جو کوئی چج نہیں ہے، تنگی چج نہیں ہے، احتیاج ستایا جانا کوئی چج نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ان سب میں خوش ہوں۔ ہلیلویا۔ یہ خوشی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اس اندر کے اطمینان سے آ رہی ہے۔ تنگی چل رہی ہے، وہ کہتا ہے میں خوش ہوں۔ بے عزتی ہے، وہ کہہ رہا میں خوش ہوں۔ او خدا آپ کو بھی ایسا بنانا چاہتا ہے میری بہن میرے بھائی، کیونکہ کلام کہتا ہے تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں، غور سے سنیے گا اور دلیری پائیے گا، پال کہتا ہے میں تنگی میں خوش ہوں، احتیاج میں خوش ہوں، بے عزتی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں، جب میں لاغر ہوتا ہوں، جب میں کمزوری میں جاتا ہوں، اسی وقت زور ہو جاتا ہوں، اسی وقت یسوع مسیح کی حضوری مجھے زور سے بھر دیتی ہے اور میں نیا ہو جاتا ہوں۔ میں کمزوری کو کمزوری سمجھتا ہی نہیں ہوں، کمزوری میرے سامنے کمزوری رہتی نہیں ہے، کیونکہ میں اندر سے خوش ہوں، کیونکہ خدا کی قدرت مجھ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ 9ویں آیت دیکھیے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ خدا کی قدرت مجھ پر ٹھہری رہے۔ عزیزو، خدا کی قدرت آپ پر ٹھہری رہنی چاہیے، خدا آپ پر ٹھہرا رہنا چاہیے۔ یہ خوشی اندر سے آئے گی، یہ اندرونی خوشی ہے، یہ اندرونی خوشی جو ہے وہ آپ کو بڑا نیا بنا دے گی۔ میں نے کہا تھا آخری والا، لیکن آخری اس کے بعد آئے گا۔ یہ 6واں باب اس کی 10ویں آیت ذرا دیکھ لیجیے۔ غمگینوں کی مدد ہے لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں 6واں باب اس کی 10ویں آیت ہے، غمگینوں کی مدد لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مدد ہے مگر بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مدد ہے تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی حالت ہے، مدد غمگینوں کے ہیں لیکن بہتوں کو خوش کر دیتے ہیں، لگتے غریب سے ہیں لیکن بہتوں کو امیر کر دیتے ہیں۔ یہ روحانی ایٹیچیوڈ ہے، یہ روحانی ڈریسنگ ہے، یہ روحانی کردار ہے۔ اسی لیے کلام میں 22 باب میں کہہ دیا گیا یقیناً انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جب تک جیتا رہے خوش رہے، خوش وقت رہے، وقت جیسا بھی گزر رہا ہے خوش ہو جائیے اور نیکی کرنا نہ چھوڑے۔ کسی کی گالی کی بدلے گالی
ना दीजिए। यीशु ने हमें सिखाया, एक गाल पर तमाचा पड़े तो दूसरा आगे कर दीजिए, गाली के बदले गाली ना दीजिए, लड़ाई के बदले लड़ाई ना कीजिए, बल्कि अपना वो इत्मीनान शो कीजिए जो आपके अंदर बसा हुआ है, जो यीशु मसीह के वसीला से है। अजीजों, आपको यीशु आज अंदर और बाहर से इत्मीनान में रखना चाहता है। आज जो कोई अपना आप यीशु मसीह के हवाले देगा वो इत्मीनान से भर जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। और आज आपको सख्तियत करने से के लिए बुद्धि मिल जाएगी, जोर मिल जाएगा और आप परमानेंट खुश हो जाएंगे, आप अंदर से शादमान हो जाएंगे, आप अंदर से बड़े शादमान और दलेर और जॉयफुल हो जाएंगे। और आप किसी मुश्किल को देखकर अपना आप उसके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से उन सारी मुश्किलात पर काबू पाने के काबिल बन जाएंगे। आइए खुदा के कदमों में